اللہ کا دیدار ہر جمعے جنت والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کو روزانہ دن میں 2 دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا، صبح بھی ہوگا شام بھی ہوگا۔ اور ابو بکر پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا، دیدار خاص۔ ہائے ہائے، اگر تم خامند ہو تو بیوی کے لیے رحمت بن جاؤ، بیوی ہو تو خامند کے لیے رحمت بن جاؤ، ایک دوسرے کو عزت دو، ہاتھ اٹھانا، گالیاں دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڈا محل ویکھو، ساڈا سیٹ اپ ویکھو، ساڈا سٹیٹس ویکھو۔ لعنت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے سونے چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے۔ کس چیز کو؟ اس مچھر کے پر کو، اس دھوکے کے گھر کو، اس مکڑی کے جالے کو، اس مٹ جانے والی کائنات کو۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برا۔ لباس کفن ہے جس کو جیب نہیں ہوتی، اگر کوئی کسی کے کفن میں جیب لگا کے اس میں درہم، دینار اور ڈالر ڈال بھی دے تو پھر بھی وہ سکہ وہاں نہیں چلے گا۔ اس کی قبر کے اندر بہت سارے درہم و دینار، سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی کوئی ساتھ دفن کر دیں تو پھر بھی یہ سکہ قبر میں نہیں چلے گا۔ وہاں اعمال کا سکہ چلتا ہے، وہاں صالحیت کا سکہ چلتا ہے۔ تو یہ ہم یہاں سے جو آگے بھیج چکے ہوتے ہیں وہ ہمیں وہاں جا کے وصول کرنا ہوتا ہے۔ بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے بھلا، اور یہ کہنے والوں، جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تھے نا تو فرمایا تھا فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں اپنا اپنا۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے۔ شیطان سے کسی نے پوچھا تجھے کون سے لوگ اچھے لگتے ہیں؟ کہنے لگا 3، ایک شرابی، ایک بخیل اور ایک غصے والا۔ اور پھر کہنے لگا اگلی بات بتاؤں؟ کیا؟ کہ اگر یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں، تینوں باتیں، شرابی بھی ہو، غصے والا بھی ہو، بخیل بھی ہو، تو پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہوں۔ جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ بیٹیاں نام لیا خاص طور پر کہ بیٹے تو ہوتے ہی ہیں نافرمان، اکثر بہت کم ماں باپ ہیں جن کو اولاد سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ورنہ گرم ہوا ہی جھیلتے رہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ ماں تیرے قدموں تلے جنت، کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان۔ تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا۔ آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا، کبھی زندگی کو خوبصورتی چیزوں سے نہیں ملتی، زندگی کی خوبصورتی میرے نبی والے پیارے اخلاق کے ساتھ۔ اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض
آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن له کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر۔ محمد نبی